اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی۔ حسنہ احسن کی تانیث ہے۔ اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ان کی تعداد 99 ایک کم 100 بتائی گئی ہے۔ فرمایا جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ نیز علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تعداد 99 میں منحصر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ الحاد کے معنی ہے کسی ایک طرف مائل ہونا۔ اس سے لحد ہے جو اس قبر کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کجروی اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی الحاد کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے جیسے مشرکین نے کہا، مثلا اللہ کی اسی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کی صفاتی ناموں میں سے عزیز سے عزا بنا لیا ہے، اللہ سے لات بنا لیا اور اسی طرح عزیز سے عزا بنا لیا، تو یہ الحاد ہے اللہ کے ناموں میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اللہ کو ایسا کوئی نام دے دینا جو اللہ نے حکم نہیں دیا۔ نمبر 3، یا اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا اسے ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تعویل یا تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے، جس طرح معتزلہ، معطلہ اور مشبہہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب سے بچ کر رہو۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج دھیرے دھیرے گرفت میں لیے جا رہے ہیں، اس طور پہ کہ انہیں خبر بھی نہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تو 2 قانون کا پتہ چلا، ایک قانون استدراج دھیرے دھیرے اور ایک قانون امہال ڈھیل دینا۔ تو یہ وہی استدراج اور امہال ہے جو بطور امتحان اللہ تعالیٰ افراد اور قوموں کو دیتا ہے، پھر جب اس کی مشیت مواخذہ کرنے کی ہوتی ہے، پکڑ کرنے کی، تو کوئی اسے بچانے پر قادر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین تدریج کا قانون اپناتے ہیں، دھیرے دھیرے پکڑ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی امہال کا قانون اپناتے ہیں، یعنی ڈھیل دیتے جاتے ہیں، پھر ایک وقت رسی جو ہے مضبوط کر لیتے ہیں یا پھر گرفت کر لیتے ہیں۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ صاحب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی بارے میں مشرکین کبھی ساحر اور کبھی مجنون نعوذ باللہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے عدم تفکر کا نتیجہ ہے، غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ تو تمہارے پیغمبر ہیں جو ہمارے احکام پہنچانے والے اور ان سے غفلت اور اعراض کرنے والوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء
وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، اجل مدت، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر بھی اگر یہ غور کریں تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، اس کے رسول کی تصدیق اور اس کی اطاعت اختیار کر لیں، اور انہوں نے جو اللہ کی شریک بنا رکھے ہیں انہیں چھوڑ دیں، اور اس بات سے ڈریں کہ انہیں موت اس حال میں آئے کہ وہ کفر پر قائم ہو۔ حدیث سے مراد یہاں قرآن حکیم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار اور تحدید، اور قرآن کریم کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائیں تو اس سے بڑھ کر انہیں ڈرانے والی چیز کیا ہوگی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو اور پھر یہ اس پر ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی بنانے سنوارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔